تو کریں. میڈم یہ بتائیں کہ جس طرح عمران خان نے پیناما پیپرز کو کورٹ میں لے کر گئے تھے، کیا مسلم لیگ نون پینڈورا باکس اور پینڈورا پیپرز کو کورٹ میں لے کر جائیں؟ دیکھیں مجھے تو انتظار ہے کہ جسٹس کھوسا صاحب آئیں اور مجھے کہیں. عمران خان صاحب آن ریکارڈ ہیں. مجھے تو جسٹس کھوسا نے نہیں کہا کہ آؤ اور لے کے آؤ پیناما پیپرز، میں فیصلہ کرتا ہوں. پینڈورا پیپرز لے کے آؤ. جی اپنی کیا اچھا یوم صدیقی صاحب جی اچھا، آپ نے ابھی جنرل فیض کا نام لیا، آپ نے چلایا. ایک اور ڈسپلنری آپ کورٹ میں تو آئی ہیں، کیا آپ قمر جاوید باجوہ صاحب کو یہ تمام چیزیں لکھ کے بھجوائیں گی کہ آپ کا ایک آفیسر اس طرح ڈیموکریسی کے خلاف مینیپولیٹ کر کے اور سازش کرتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ میری پٹیشن میں ہر چیز سامنے آ چکی ہے اور اس کا صحیح ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ جب یہ الزامات جنرل فیض حمید صاحب پر لگے، وہ ڈی جی سی تھے اور الزامات لگانے والے جو حضرت تھے وہ سٹنگ ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی تھے، اور جس شخص کے بارے میں وہ الزامات لگے وہ شخص اس پاکستان کا 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم تھا اور اس پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا آج بھی سربراہ ہے. تو یہ کوئی نان سیریس ایلیگیشنز نہیں تھے، یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کو کارپیٹ کے نیچے سویپ کر دیا جاتا یا جس پہ آنکھیں بند کر دی جاتی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ان الزامات میں سچائی نہ ہوتی تو آج تک نہ صرف یہ کہ اس کی تردید آ چکی ہوتی بلکہ پوری قوم تردید کو سن بھی لیتی. تو تب بھی تردید نہیں کی گئی کیونکہ وہ بات سچ تھی. آج بھی 3 سال گزرنے کے باوجود اس کی تردید نہیں ہو سکی. تو کیونکہ ایلیگیشنز irrefutable ہیں، حقائق قوم کے سامنے ہیں، گواہیاں قوم کے سامنے ہیں، اور میں یہ بھی امید کرتی ہوں کہ اس عدالت سے جس کے آگے میں نے یہ پٹیشن رکھی ہے یا یہ اپلیکیشن رکھی ہے مجھے انصاف ملے گا. اور ہر انصاف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے. قوم کو نظر آنا چاہیے کہ جسٹس شوکت عزیز صاحب کو بھی بلائیں، ان سے حلف لیں کہ جو انہوں نے بات کی ہے اس پہ وہ کیا کہتے ہیں، اور جنرل فیض حمید صاحب کو بھی کٹہرے میں کھڑا کریں، ان سے پوچھیں، ان سے بھی حلف لیں کہ وہ کہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میرے خلاف یہ الزامات جھوٹ ہیں. اور اگر جھوٹ ہوتے تو بہت پہلے تردید آ چکی ہوتی کیونکہ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا. سٹنگ ڈی جی سی پر الزامات لگے تھے، اور اگر یہ پہلا آپ کا ریاکشن کیا ہوتا ہے، اگر آپ نے کوئی کرائم کمٹ نہیں کیا ہوتا تو آپ کا ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، اور آپ چپ صرف تب کرتے ہیں جب آپ کے دل میں چور ہوتا ہے، جب آپ نے وہ کام کیا ہوتا ہے. تو 3 سال گزر گئے، کوئی بھی تردید نہیں آئی بالکل، بلکہ الٹا شوکت عزیز صدیقی صاحب کو سزا ہو گئی سچ بولنے پر. تو یہ میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ اس عدالت سے مجھے انصاف ملے گا، اور ڈی جی سی صاحب کو بھی یہاں، اور جو اب ڈی جی آئی ایس آئے ہیں ان کو بھی کھڑا کریں گے، ان سے حلف لیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اپنی بات کریں گے. تو یہ جو انصاف ہے یہ قوم کو ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. یہ بتائیے گا اس کا تو نام نئے آرمی چیف کے لیے بھی لیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بہت قبل از وقت بات ہے. جو شخص اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث رہا ہو اس کا احتساب ہونا چاہیے. اس کو بلکہ اتنے بڑی ان کی گلیئرنگ چیزیں شاید 73 سال کی تاریخ میں کبھی نہیں ملتی، تو اب تو ان کا احتساب ہونا چاہیے. یہ اس قسم کے شخص کو کوئی اور عہدہ دے دینا، اور وہ بھی اتنا امپورٹنٹ عہدہ دینا، یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ قوم کے منہ پہ تماچا ہے، آئین اور قانون کی حکومت کے منہ پہ تماچا ہے. آپ کریں. میڈم آپ نے بات کی آئی ایس آئی کے خلاف، میڈم آپ کی جماعت کے بارے میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، شہباز شریف پرو اسٹیبلشمنٹ. آپ مجھ سے میری بات کریں. شکریہ، میں اپنی بات کر رہی ہوں نا. جماعت کا پورا یہ شہباز شریف صاحب کون اعتماد کے اوپر ہیں، آپ کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں اس اپلیکیشن کے اوپر، پٹیشن کے اوپر، کیونکہ میڈم یہ آپ مجھ سے تھینک یو، یہ جماعت کی بات نہیں ہے، یہ میری پٹیشن کی بات ہے جو میری ذات اور نواز شریف صاحب سے ریلیٹڈ ہے. اور نواز شریف صاحب اور میں سمجھتے ہیں کہ یہ بات بالکل سچ ہے، اور یہ ہماری اپنا جنگ ہے، ہماری اپنا
کیس ہے, ہم لڑ رہے ہیں نا, جماعت کو بیچ میں نہ لائیں. آپ نے شوکت صدیقی صاحب کے بیان کو بنایا ہے اس ٹائم اپنی اپلیکیشن میں, یہ صرف آپ کے پاس بیان ہی ہے یا کچھ ویڈیوز تھی جیسے اسحاق ڈار صاحب دریا کے پار بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ایسی ویڈیوز ہیں جو دھماکے دار ہیں, اور آج آپ نے جو بیان کیا, آپ نے آج سے کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ آریہ پار کی سچویشن پہ میں جا رہی ہوں, کیا آریہ پار آج ہو گیا یا کوئی اس کے بعد بھی کوئی ٹریلر آنا ہے یا یہ صرف ٹریلر ہے کوئی؟ دیکھیں, شوکت عزیز صدیقی صاحب کی گواہی کوئی چھوٹی گواہی نہیں ہے, یہ کوئی ایسے شخص کی گواہی نہیں جس کو دنیا جانتی نہیں تھی, اور یہ گواہی انہوں نے تب دی تھی جب وہ سٹنگ ہائی کورٹ کے جج تھے, سٹنگ جج نے دی تھی, کسی عام انسان نے نہیں دی. اور اس کے بعد اس کو کورابریٹ کرتے ہیں وہ سارے انسوئنگ ایونٹس, جس میں جو ارشد ملک صاحب مرحوم جو ہیں ان کا ویڈیو پہ بالکل ایک ایسا بیان ہے جو ہر چیز کو کلیئر کر دیتا ہے. تو اس کے علاوہ آپ کو اب اور کیا ثبوت چاہیے؟ باری باری کر کہ میاں صاحب دسمبر میں آئے ہیں, تو کیا میاں صاحب دسمبر میں پاکستان آئے؟ آج کی پٹیشن پہ رہیں ہم, اگر اور کوئی پٹیشن سے ایپلیکیشن سے متعلق سوال ہے تو بتائیے. اس سے ریلیٹڈ ایک کوشچن یہ بھی ہے کہ سرتاپا ویڈیو ہونے کے باوجود اور معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ہونے کے باوجود چیئرمین نیب کا تسلسل رکھنا کتنا اچھا مانی جا رہی ہے؟ دیکھیں, یہ جو تسلسل کی بات ہوتی ہے نا, اسی شخص کو برقرار رکھ, اس کا مطلب ہے کہ پیچھے میلیفائڈی انٹینٹ ہے, اور یہ ڈیل ہوئی ہوتی ہے کہ تم میرے دشمنوں کو وکٹمائز کرنا, میں تمہیں ایکسٹینشن دیتا جاؤں گا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو ایکسٹینشن دینا غیر قانونی ہے. شوکت عزیز صدیقی کی تو آپ ہٹا دیتے ہیں, قاضی فائز عیسیٰ کو آپ کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں, اور چیئرمین نیب کو آپ ایکسٹینشن دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی گناہ میں ملوث ہیں اور اس گناہ کے تسلسل کے لیے آپ یہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں. تو یہ ایکسٹینشن نہ صرف یہ کہ غیر آئینی ہے بلکہ غیر قانونی ہے, اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو کسی بھی کورٹ آف لاء میں وہ سٹینڈ نہیں کرے گی بلکہ اسٹرائک ڈاؤن ہوگی, اور ہونی چاہیے. بھائی انہوں نے جب کہا ہے تو ان سے پوچھ لیں. پٹیشن کے معاملے میں پی ٹی ایم اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا آپ یا میڈم آپ نے بات کی آئی ایس آئی کے خلاف؟ میڈم آپ کی جماعت کے بارے میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, شہباز شریف پرو اسٹیبلشمنٹ. آپ مجھ سے میری بات کریں, شکریہ, میں اپنی بات کر رہی ہوں نا. جماعت کا پورا یہ شہباز شریف صاحب کون اعتماد کے اوپر ہیں, آپ کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں اس اپلیکیشن کے اوپر, پٹیشن کے اوپر, کیونکہ میڈم یہ آپ مجھ سے تھینک یو, یہ جماعت کی بات نہیں ہے, یہ میری پٹیشن کی بات ہے جو میری ذات اور نواز شریف صاحب سے ریلیٹڈ ہے, اور نواز شریف صاحب اور میں سمجھتے ہیں کہ یہ بات بالکل سچ ہے, اور یہ ہماری اپنا جنگ ہے, ہماری اپنا کیس ہے, ہم لڑ رہے ہیں نا, جماعت کو بیچ میں نہ لائیں. آپ نے شوکت صدیقی صاحب کے بیان کو بنایا ہے اس ٹائم اپنی اپلیکیشن میں, یہ صرف آپ کے پاس بیان ہی ہے یا کچھ ویڈیوز تھی جیسے اسحاق ڈار صاحب دریا کے پار بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ایسی ویڈیوز ہیں جو دھماکے دار ہیں, اور آج آپ نے جو بیان کیا, آپ نے آج سے کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ آریہ پار کی سچویشن پہ میں جا رہی ہوں, کیا آریہ پار آج ہو گیا یا کوئی اس کے بعد بھی کوئی ٹریلر آنا ہے یا یہ صرف ٹریلر ہے کوئی؟ دیکھیں, شوکت عزیز صدیقی صاحب کی گواہی کوئی چھوٹی گواہی نہیں ہے, یہ کوئی ایسے شخص کی گواہی نہیں جس کو دنیا جانتی نہیں تھی, اور یہ گواہی انہوں نے تب دی تھی جب وہ سٹنگ ہائی کورٹ کے جج تھے, سٹنگ جج نے دی تھی, کسی عام انسان نے نہیں دی. اور اس کے بعد اس کو کورابریٹ کرتے ہیں وہ سارے انسوئنگ ایونٹس, جس میں جو ارشد ملک صاحب مرحوم جو ہیں ان کا ویڈیو پہ بالکل ایک ایسا بیان ہے جو ہر چیز کو کلیئر کر دیتا ہے. تو اس کے علاوہ آپ کو اب اور کیا ثبوت چاہیے؟ باری باری کر کہ میاں صاحب دسمبر میں آئے ہیں, تو کیا میاں صاحب دسمبر میں پاکستان آئے؟ آج کی پٹیشن پہ رہیں ہم, اگر اور کوئی پٹیشن سے ایپلیکیشن سے متعلق سوال ہے تو بتائیے. اس سے ریلیٹڈ ایک کوشچن یہ بھی ہے کہ سرتاپا ویڈیو ہونے کے باوجود اور معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ہونے کے باوجود چیئرمین نیب کا تسلسل رکھنا کتنا اچھا مانی جا رہی ہے؟ دیکھیں, یہ جو تسلسل کی بات ہوتی ہے نا, اسی شخص کو برقرار رکھ, اس کا مطلب ہے کہ پیچھے میلیفائڈی انٹینٹ ہے, اور یہ ڈیل ہوئی ہوتی ہے کہ تم میرے دشمنوں کو وکٹمائز کرنا, میں تمہیں ایکسٹینشن دیتا جاؤں گا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو ایکسٹینشن دینا غیر قانونی ہے. شوکت عزیز صدیقی کی تو آپ ہٹا دیتے ہیں, قاضی فائز عیسیٰ کو آپ کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں, اور چیئرمین نیب کو آپ ایکسٹینشن دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی گناہ میں ملوث ہیں اور اس گناہ کے تسلسل کے لیے آپ یہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں.
تو یہ ایکسٹینشن نہ صرف یہ کہ غیر آئینی ہے بلکہ غیر قانونی ہے، اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو کسی بھی کورٹ آف لاء میں وہ سٹینڈ نہیں کرے گی بلکہ اسٹرائک ڈاؤن ہوگی، اور ہونی چاہیے۔